الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیے شراب کی حرمت کے بارے میں میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. ہاں جی اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پان سے رجس من عمل الشیطان، یہ پلیتی ہیں اور شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ، تم ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 91 ہے. آگے فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم، یہ کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان العداوت والبغض، دشمنی اور بغض ڈال دے. کس کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تم رک جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے؟ کبھی نہیں. تو پھر فرمایا یہ تو دونوں نماز شراب سے بھی روکتے ہیں. شراب روکتی ہے کس سے؟ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، شراب سے. اب جس کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اب وہ مفتی بن کے فتویٰ دے. اب دیکھیں نا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اب میں کہوں جی بخار والے بندے کو یہ میڈیسن دے دو تو میری بات کوئی مانے گا؟ میری بات کوئی مانے گا؟ ہر محکمے میں کوالیفائڈ بندہ چاہیے ہے. حالانکہ اگر وہاں کوالیفائڈ نہ بھی ہو تو بندہ کافر تو نہیں نہ ہوتا، لیکن حضور کی شریعت بیان کرتے وقت بندہ پڑھا لکھا نہ ہو تو ایسے زبان سے جملے نکل جاتے ہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو جہاں بندہ کافر نہیں ہوتا وہاں احتیاط ہوتی ہے، اور جہاں بندہ کافر ہو جاتا ہے وہاں کوئی احتیاط ہی نہیں کرتا. کوئی پیتا ہے تو پینے دو، تو نہیں پیتا ہے تو نہ پینے دو. کیسی بربادی ہے. میرا کیا فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو. فإنها ام الخبائث، تمام خباثتوں کی جڑ شراب ہے. آگے سرکار نے فرمایا کہ فمن لم یجتنبها، جس نے شراب سے پرہیز نہیں کی، شراب کو نہ چھوڑا، فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. واستحق العذاب بمعصیۃ اللہ ورسولہ، اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ مستحق ہوا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قسم کے بندے ہیں جن پر میرے آقا نے شراب کے متعلق لعنت فرمائی ہے. کتنے بندے ہیں جی؟ 10. سرکار نے کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعنت الخمر بعینها، میرے آقا نے فرمایا شراب پر لعنت ہے، شراب پر ہے. وشاربها، شراب پینے والے پر لعنت ہے. آگے میرا آقا نے فرمایا وساقیها، شراب پلانے والے پر لعنت ہے. آگے میرا آقا نے فرمایا وبائعها، شراب بیچنے والے پر لعنت ہے. آگے میرا آقا نے فرمایا ومبتاعها، اور شراب خریدنے والے پر لعنت ہے. آگے میرا آقا نے فرمایا وعاصرها، شراب نچوڑنے والے پر لعنت ہے. آگے میرا آقا نے فرمایا ومعتصرها، شراب نچڑوانے والے پر لعنت ہے. آگے میرا آقا نے فرمایا وحاملها، شراب اٹھانے والے پر لعنت ہے. اور آگے میرا آقا نے فرمایا والمحمولۃ الیہا، اور جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر بھی لعنت ہے. اور آگے میرا آقا نے فرمایا وآکل ثمنہا، شراب کی کمائی کھانے والے پر بھی لعنت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور میرا آقا نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. اللہ نے جنت ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنت، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت حرام کر دیا. 3 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا ملے گی، سزا پانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا. کوئی روزے نہیں رکھتا تو روزے نہ رکھنے کی سزا اس کو ملے گی، پھر جنت میں چلا جائے گا. ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام نہیں کی. تو بندہ چوری کرتا ہے تو چوری کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام نہیں کی. لیکن جو 3 قسم کے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن پر آپ نے جنت حرام کر دی ہے. تو ان میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی. شراب کا اس پر جنت حرام ہے.
اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو جنت اس کے اوپر کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا والعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان نمبر 2، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے یا والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر بھی جنت حرام فرما دی ہے۔ اور آگے فرمایا والدیوس، دیوس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے گھر کی باتیں باہر جا کے بتاتا ہے، جو رازداری کی باتیں ہوتی ہیں گھر کی، جی وہ صرف میاں بیوی کو ہی پتہ ہوتی ہیں، گھر کی راز کی باتیں نہیں بتائی جاتی، تو فرمایا وہ دیوس ہے۔ تو فرمایا دیوس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موذی بیماریوں سے اور موسی خباثتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔